بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ قبروں کے سامنے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ علی بھائی کی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ میں ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے باوجود اس کے کہ پیغمبروں کے ماننے والے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا۔ تو دیکھ لیں، آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی بابے کی تو وچ واڑ لے جائے تاغوت اس، دیکھ لو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے ماننے والوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوں، یعنی فقیہ، مفتی اعظم، رہبانہم راہب کی جمع ہے، گدڑی نشین، گوشہ نشین، صوفیاء، جوگی، صوفی۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ماننے والے پیغمبر کے ہیں اور خدا بنا لیا ہے اپنے علماء اور بزرگوں کو۔ ظاہر ہے جب آپ کے علماء بزرگ کہیں گے کہ علماء سے پوچھ کے چلیں تو یہی رزلٹ نکلے گا نا۔ علماء سے ضرور پوچھ کے چلیں، لیکن یہ پوچھے کہ وحی کی تعلیمات میں کیا ہے، یہ نہ پوچھے کہ بابے کیا فرماتے ہیں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی نے بھی نقل کی ہے، اور حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اندھی تقلید کے خلاف اسی آیت اور حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ عدی ابن حاتم جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد صاحب کرسچن تھے، وہ نبی اسلام کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے۔ یہ مسلمان ہوئے، گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی، اسی حال میں حضور کے پاس پیش ہوئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے۔ حضور نے پوچھا کون سی؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں بزرگوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو ان کا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں ایسے کرسچن موجود تھے جو موحد تھے، آج بھی ہے، یونیٹیرین انہیں کہا جاتا ہے، آج بھی موحد کرسچن موجود ہے۔ میں نے وہ جب اس کو مرمنی ایمینول کو جواب دیا تھا بشپ کو، تو میں نے بتایا تھا آج بھی دنیا میں بہت تھوڑی تعداد میں جو ایک خدا کے ماننے والے کرسچن ہیں۔ نبی اسلام کے زمانے میں بہت سے تھے ایسے۔ حاتم تائی بھی موحد تھے، ہاں، وہ دین فطرت میں مرے ہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہی مسلمان ہو جاتے۔ ان کا بیٹا مسلمان ہوا اور وہ آگے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کو، پیغمبروں کو یا صوفیوں کو، کسی کو بھی پوجا نہیں اللہ کے مقابلے پہ۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، تم اپنے احبار اور رہبان یعنی علماء اور بزرگوں کے کہنے پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان علماء کے فتووں کے اوپر؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کی اجازت سے پیغمبر وہ پیغام امت تک پہنچاتے ہیں۔ پیغمبروں کے علاوہ اگر کوئی بندہ، بڑے سے بڑا بزرگ، اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہی کا دروازہ کھولے گا۔ تو نبی الاسلام نے تشریح یہ کی کہ علماء اور صوفیوں کے فتووں کو قرآن و سنت کے خلاف جو ہوں یا وحی کی تعلیمات کے خلاف ہوں، ماننا گویا انہیں رب بنانا ہے۔ یعنی نبی الاسلام پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور، ہاں، کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور۔ بالکل یہی کہہ رہے تھے حضور۔
अदी इब्न हातिम अगर आज का कोई बरेलवी देवबंदी होता ना तो कहते यार रसूलल्लाह उलमा से ही तो पूछ के फिर दीन सीखना है ना, मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी तो जाहिल होता है, वो कैसे दीन हासिल करे। अब वो आलिम नहीं था अदी इब्न हातिम। नबी इस्लाम नॉन आलिम को भी कह रहे हैं कि तुम्हारा भी काम है, जब तुम्हारे बुजुर्ग बाबे तुम्हें कोई बात बताएं तो तुमने उसे वही पे पेश करना है। यानी कि दूसरे अल्फाज में, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अगरचे बाबे भी उसी खुदा को मानते हैं, लेकिन तालीमात वो किताबों वाली नहीं बता रहे, अपने बाबों की बता रहे। और इससे स्पोर्टिव सूरतुल अहकाफ की वो आयत है, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी इनसे फरमाओ अगर मुझसे बहस करनी है ना और तुम कुरान को नहीं मानते, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा, इस किताब से पहले कोई और किताब तुम्हारे पास अल्लाह की है ना, वो ले आओ, उससे बात कर लेते। औ असारतिम मिन इल्म, या अंबिया के इल्म के आसार यानी सुन्नत अहदीस तुम्हारे पैगंबरों की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इसमें नबी इस्लाम को क्या सिखाया गया? किताब और इल्म। ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म। तो सरकार यही दो बातें तो मैंने की हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। कहते कहां लिखा हुआ है जी? कुरान में लिखा है सूरतुल अहकाफ में, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म। या किताब ले आओ या इल्म ले आओ, ना मैं वाबी ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। कहते कहां लिखा है? मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। जी तिरमिज़ी में लिखा हुआ है, अदी इब्न हातिम तुमने कर लेना था गौर कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। हर चीज कुरान और सुन्नत से साबित है अल्लाह के फजल से। तो ये मेन आयत मुबारका यही थी, बाकी इसके झैल में ही है जितने 7 रेफरेंसेस हैं कुरान के। ये एक आयत कवर करना काफी है। पूरी दुनिया में जब तागूत डिस्कस होता है ना, पूरी दुनिया में जब भी कोई आलिम तागूत को डिस्कस करता है, टॉप पे जिस आयत को डिस्कस करता है वो यही है, सूरतुन नहल की आयत नंबर 36, क्योंकि इसमें तमाम अंबिया की दावत का खुलासा है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजा हमने एक बुनियादी दावत के साथ कि इबादत अल्लाह की होगी और अल्लाह के मुकाबले पे हर हस्ती से इज्तिनाब करना है जो मुकाबले पे खड़ी है। दूसरा रेफरेंस सूरतुल बकरा में आयतुल कुर्सी से अगली आयत है 256 नंबर, ला इकराह फिद्दीन। दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं, यानी गन पॉइंट पे आप किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। जिसकी मर्जी हदायत का रास्ता इख्तियार करे, जिसकी मर्जी ना करे। फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो कोई तागूत का कुफ्र करेगा यानी अल्लाह के मुकाबले पे, हमारा कलमा भी इसी से है, ला इलाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। हम भी पहले कुफ्र करते हैं और फिर इकरार करते हैं। फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो तागूत का कुफ्र करे यानी अल्लाह के मुकाबले पे खड़ी हुई हस्तियों का, खा वो शयातीन हो या कोई निजाम हो, व युमिन बिल्लाह, और ईमान लाए अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने एक ऐसा मजबूत कड़ा पकड़ लिया है, लं फ़िसाम लहा, कि वो कभी टूटने वाला नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो पहले यहूदी आलिम थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि एक बहुत खूबसूरत बाग है, उसके दरमियान में एक लोहे का बहुत बड़ा स्तून है जो आसमान तक है, और वो कहते हैं कि मुझे किसी ने ख्वाब में निदा दी कि तुम इस स्तून पे ऊपर चढ़ जाओ। तो मैंने कहा मेरे में इतनी ताकत नहीं है, ये तो आसमान तक है। तो फिर उस गैबी आवाज ने मेरी मदद की और मैं स्तून पे चढ़ना शुरू हुआ। करते करते मैं उसके टॉप पे पहुंचा तो वहां एक बहुत बड़ा कुंडा था, हैंडल था, मैंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद आंख खुल गई अब्दुल्ला बिन सलाम की। नबी इस्लाम से आके अपना ख्वाब बयान किया। नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये जो तुमने स्तून देखा ना, ये अल्लाह का दीन इस्लाम है जिसको तुमने मजबूती से पकड़ लिया है। इस ख्वाब में तुम्हारे लिए बिशारत है कि तुम मरते दम तक ईमान पर कायम रहोगे। ये जो हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, अब्दुल्ला इब्न सलाम के बारे में, इस हदीस की वजह से
ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی نے زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے جس کے ایمان کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے، یعنی وہ ادر دین بڑے صحابہ کے خلفائے راشدین، وہ تو خیر ان کا تو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، باقیوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ عبداللہ ابن سلام ہے۔ لوگ صرف ان کی زیارت کے لیے آتے تھے کہ حضور نے انہیں گارنٹی دی ہوئی ہے۔ وہاں پہ یہی الفاظ ہیں کہ وہ ایک کڑا ایسا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہی سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اب وہ حدیث سنیں قرآن کی آیت کے کانٹیکسٹ میں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 نبی الاسلام نے تلاوت کی۔ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اس پہ انگلی رکھ کے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، پس اسی کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ اسی حدیث میں آتا ہے حضور نے درمیان میں سیدھی لکیر کھینچی، دو ٹیڑھی لکیریں اس طرف دو اس طرف، یعنی چاروں ہی حق پہ ہوئی۔ اس میں ان چاروں کا قصور نہیں ہے، ان چاروں کے نام پہ جو بدعت جاری کی سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے 1917 تک کے کعبے کی جمعیت کو توڑا، 4 مسلح 4 اماموں کے نام پہ، حنفی شافعی مالکی حنبلی، اور کہتے ہیں چاروں امام حق میں، نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہی کوئی نہیں تھے۔ اماموں کا قصور نہیں ہے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں، کرسچنز کا قصور ہے۔ یہاں پہ اماموں کا قصور نہیں، ان کے نام پہ فرقے بنانے والوں کا قصور ہے۔ ابن ماجہ میں کہ 4 لکیریں کھینچی، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن وہ سپورٹیو ہے، کیونکہ مسند احمد والی سند بالکل درست ہے، چند ٹیڑھی لکیریں اس طرف چند اس طرف، اور حضور نے کہا یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر سکو۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا یہ جو میرا راستہ ہے یہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو آیا تھا نا کہ کئی شیاطین کو اللہ نے طاغوت کہا، یہ سارے طاغوت کے راستے ہیں۔ لہٰذا نبی الاسلام کا راستہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، ان کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ طاغوت کا راستہ ہے، خواہ وہ نبی کی فیور میں گھڑا گیا ہو یا نبی کے خلاف گھڑا گیا ہو، جب تک وہ سپورٹیو نہیں ہوگا قرآن و سنت سے، وہ طاغوت کا راستہ۔ تو میرے بھائیو، سنا آپ نے، جس راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ چلے وہ صحیح راستہ ہے، باقی سارا جو ہے وہ غلط ہے۔ اور یہ جو پہلے والے ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں، جو پہلے والے ویڈیو میں جو وہ لوگ قبرستان میں جا کے ڈانس کرتے ہوئے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈانس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان بھولے والے انسان کو کس نے سمجھایا کہ تم لوگ جا کے ڈانس کر کے ذکر کرو؟ آف کورس ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، یہ لوگ بتائے ہوں گے کہ اس طریقے کا کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ دین میں یہ بدعت جاری کریں اور یہ بتائیں کہ ایسا کرنے سے ثواب ملے گا۔ اور پہلے والے آیت کو یاد کر لیں جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے علماء کو اور جو جوگیوں صوفیوں کو رب مان لیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، یعنی ان لوگوں کو یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جس طریقے کا یہ بدعت جاری کرتے وقت میں انہوں نے کہا ہوگا کہ اس طریقے کا بھی ذکر موجود ہے، حالانکہ اس طریقے کا کوئی بھی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ جا کے قبرستان میں ڈانس کر کے جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی ہے اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔